سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ان سے ان کے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ بے شک طالوت کی بادشاہت کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے کہ جس میں تمہارے رب کی جانب سے سکینہ اور اطمینان ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون جو کچھ چھوڑ گئے اس کے بقیہ چیزیں ہیں کہ جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ گزشتہ آیات میں یہ ذکر ہوا تھا کہ بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی سے یہ درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے ایک شخص کو بادشاہ مقرر کیا جائے جس کی سرکردگی میں ہم جہاد کا فریضہ سر انجام دیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کر دیا، جو کہ بنی اسرائیل میں ایک عام شخص تھے، کوئی نمایاں ان کا مقام نہیں تھا، اور اس پر ان کی جانب سے اعتراض ہوا کہ یہ کیسا ہو گیا، کس کو امیر بنا دیا گیا۔ تو گزشتہ آیات میں حاکمانہ اور حکیمانہ دونوں جواب ہوئے۔ اب یہاں اطمینان قلب کے لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک سوال اشکال اس کے ذہن میں آتا ہے اور اس کا جواب دے دیا جاتا ہے، لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ دل کا اطمینان یہ الگ چیز ہے، دلیل آ جانا اور دلیل کا سمجھ آ جانا یہ الگ چیز ہے۔ بعض اوقات صحیح بات پر دل اطمینان نہیں پکڑتا، اور بعض دفعہ غلط چیز کو دل لے لیتا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات اطمینان قلب کے لیے الگ سے ایک چیز ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب درخواست کی کہ مجھے مردے کیسے زندہ ہوں گے مجھے دکھا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، ایمان نہیں لائے ہو؟ نبی کا ایمان تو پوری مخلوق سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو فرمایا بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان لایا ہوں لیکن اس لیے کہ مجھے اطمینان حاصل ہو جائے، یعنی شرح صدر حاصل ہو جائے، تسلی ہو جائے۔ تو اس تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام فرمایا، وہ یہ کہ جالوت جو بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا تھا، ان کو مارا تھا، وہ بادشاہ اس وقت ان کا ایک جو بہت کچھ لوٹ کر چیزیں لے گئے، اسی میں ایک صندوق تھا جو بنی اسرائیل میں نسلاً بعد نسل چلا آ رہا تھا۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات، کچھ کپڑے، کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جس کو وہ باعث برکت سمجھا کرتے تھے اور اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور اس کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو جالوت کا لشکر آیا، اس نے جہاں ان کو مارا پیٹا وہیں پر ان کی چیزیں بھی چھین کر لے گئے اور اسی میں وہ صندوق بھی لے گئے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ وہاں لے کر چلے گئے تو جہاں بھی اس صندوق کو رکھتے تھے وہ تو اس لیے لے کر گئے تھے کہ بنی اسرائیل کے پاس یہ باعث برکت تھا، اس کی برکات ان کو حاصل ہوتی تھی اور ہمیں بھی حاصل ہو جائیں گی، لیکن وہ جہاں اس کو رکھتے اللہ تعالیٰ کا نظام کہ ان پر آفتیں پڑ جاتی، مصیبتیں پڑ جاتی، اور وہ طرح طرح کی پریشانی اور مصائب کا شکار ہو جاتے۔ وہ پھر جگہ بدلتے، پھر وہاں پر وہی مسئلہ ہو جاتا، حتیٰ کہ انہوں نے سارے حربے آزما لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اسی میں سب کچھ، یہ تو ہم ایسی خامخواہ غلطی میں ایک چیز لے آئے ہیں، اب اس کو بس نکالو یہاں سے۔ انہوں نے ایک بیل گاڑی بنائی، اس کے اوپر اس کو رکھ دیا اور اس کو ہانک دیا، آزاد وہ لے کر چلے گئے اس کو۔
آگے پھر فرشتوں نے اس کو لے لیا اور وہ لے کر اس کو بنی اسرائیل کے پاس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے، یعنی من جانب اللہ ہے اور اللہ کی رضا اس میں ہے کہ تمہارا بادشاہ ہو، اور اس کی ایک نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو تمہارا صندوق جالوت لے اڑا تھا، وہ صندوق اگر فرشتے واپس لے آئیں تو سمجھنا کہ طالوت ہمارا بادشاہ ہے۔ اور وہ ایسا ہو گیا کہ طالوت کی بادشاہت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے دل و جان میں اتر گئی اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ واقعتاً ہمارا بادشاہ ہے۔ اسی کو فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں اللہ کی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی بہت ساری بنی اسرائیل کے جو قصے ہیں ان کے اندر ہر قصے میں بہت سارے عبرت کے اور جو ہے نصیحت کے پہلو اور سامان ہیں، اس قصے میں بھی یہی ہے۔ اسی قصے میں ضمناً جو ہے ان آیات میں جو آج ہم نے پڑھی ہیں ایک مسئلہ بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے تبرک بآثار الصالحین، یعنی نیک لوگوں کی چیزوں سے برکت حاصل کرنا، بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس وقت بھی اور پہلے بھی اس مسئلے میں کچھ افراط و تفریط ہے۔ ایک طرف کچھ حضرات وہ ہیں کہ جو اس کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ جہاں بھی کسی نیک بندے کی کسی چیز سے کوئی بندہ برکت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یا کم سے کم شرک تک جانے والا بہت بڑا دروازہ ہے، اس لیے اس کو بند کر دینا چاہیے۔ اور دوسری جانب کچھ حضرات ہیں انہوں نے اس کو پھر رد عمل میں شاید اس حد تک آگے لے گئے کہ وہ واقعتاً شرک کرنا شروع ہو گئے۔ مثلا اگر کسی بزرگ کا یا کسی صحابی کا یا کسی نبی کا کوئی آثار موجود ہے، کوئی بال موجود ہے یا کوئی اور ایسی چیز موجود ہے جس کے بارے میں یقیناً معلوم ہو کہ یہ انہی کا ہے، یہ بھی اس میں ضروری ہے کہ جو نوادر اور آثار ہیں اس کے بارے میں استناد بھی چاہیے ہوگا کہ یہ واقعتاً فلاں کا ہے۔ جھوٹی نسبت کریں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، جیسے جھوٹی بات منسوب کرنا کسی کی طرف یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو جھوٹا آثار تبرک جو ہے وہ بھی منسوب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب نسبت ثابت ہو جائے تو اس کے بعد اس سے جو تبرک کی کیفیت ہے اور وہ دائرہ کار ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور بہت سارے آثار روایات اس پر موجود ہیں۔ خود قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس بھجوائی گئی اور انہوں نے اس کو آنکھ پر رکھا تو اس سے ان کی بینائی جو ہے وہ واپس آ گئی۔ اور خود احادیث میں بہت سارے روایات موجود ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، ان کے پاس جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے کچھ بال تھے، تو انہوں نے اس کو ایک شیشے کی یا چاندی کی نلکی سی تھی اس کے اندر بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ اور انصار مدینہ کا یہ معمول تھا وہاں اہل مدینہ منورہ میں کہ جس کو کوئی نظر وغیرہ لگ جاتی تھی یا اس طرح کا کچھ ہوتا تھا تو وہ پھر وہ بال لے جاتے تھے اور پانی میں بھگو کر ان بالوں کو اس نلکی کو پھر واپس کر دیا کرتے تھے، وہ پانی پھر استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سارے ایسے آثار موجود ہیں، روایات موجود ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ نیک لوگوں کی چیزوں سے برکت حاصل کرنے کا جو ہے وہ اصل موجود ہے۔ یعنی اس کو بالکلیہ رد کر دینا یہ بھی انتہا تک پہنچا ہوا طرز عمل ہے۔ ہاں، لیکن ان چیزوں کو بذات خود مؤثر مان لینا یا ان کی نظر نیاز شروع کر دینا یا ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا طرز عمل اپنانا کہ جیسا طرز عمل جو ہے وہ شاعر اللہ کے ساتھ اپنایا جاتا ہے، یہ غلط ہوگا۔ کہ مثلا بعض جگہوں پر کچھ جبہ ہے تو لوگ اس کا طواف شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ طواف تو صرف بیت اللہ کا ہے، کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ اگر آپ اس دوسری چیز کو یہ مقام دیں گے تو یہ ایک اس کے مقام سے ناجائز اس کا استعمال ہے۔ تو فی الجملہ تبرک بآثار صالحین کی گنجائش ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہوتا ہے اس میں بھی کچھ نیکی کے اثرات ہوتے ہیں، ان جگہوں پر اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں نیک اعمال ہوتے ہیں تو یہاں کے ماحول، یہاں کے اثرات کچھ اور ہیں بنسبت بازار کے، بنسبت کسی غلط جگہ کے، بری جگہ کے، وہاں کے اپنے اثرات ہیں، یہاں کے اپنے اثرات ہیں۔ تو ایسے ہی کسی جگہ اگر نیک لوگوں کا قیام ہوا، رہنا ہوا ہے تو وہاں بھی اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس نیت سے جانا اور وہاں سے برکت حاصل کرنا بس، اور دعا کرنا جا کر کہ یا اللہ جو نیک لوگوں پر آپ نے یہاں فضل فرمایا وہ ہمارے اوپر بھی فرما دیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ گنجائش ہے۔ ہاں، شرک سے بچنا چاہیے،
اسی سے آپ کو حکم معلوم ہو جائے گا وہ ساری زیارات کا کہ جو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور آس پاس کی جگہوں پر ہیں، کہ وہاں کس نیت سے جانا چاہیے۔ وہاں جانے کی دو نیتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ایک تاریخی واقعہ دیکھنے کے لیے آپ جائیں گے کہ یہاں یہ کام ہوا ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہاں چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کے قدم لگے ہیں تو ہمیں بھی کوئی برکت حاصل ہو جائے گی۔ تو دعا اللہ سے کریں گے، یا اللہ جو آپ کی رحمتیں برکتیں یہاں اس موقع پر پہلے نازل ہو چکی ہیں ان میں سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرما، بس اس حد تک۔ باقی وہاں جا کر کوئی دھاگا باندھنا، وہاں جا کر کوئی نظر نیاز کرنا، کوئی دیا جلانا، کوئی یہ کرنا، کوئی وہ کرنا، یہ پھر حدود سے تجاوز ہو جائے گا۔ اعتدال کی راہ یہ ہے جو عرض کرتے گئی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔